اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ اسلام وہ خدا نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون جگر صحابہ نے تو گلشن میں بہار آئی۔ اگر چاند ہے آقا تو ستارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ ملت کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر ایک شخص پکارے گا ہمارے ہیں صحابہ، ہمارے ہیں صحابہ۔ احباب ذی وقار، انتہائی مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میں انشاءاللہ آپ احباب کے سامنے انتہائی اختصار کے ساتھ جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کے حوالہ سے ایک دو باتیں کر کے آپ احباب سے اجازت چاہوں گا۔ حضرات، اگر میں جناب ابو بکر کی صداقت کو بیان کروں، اگر میں جناب عمر کی عدالت کو بیان کروں، اگر میں جناب عثمان کی سخاوت کو بیان کروں، اگر میں جناب علی کی شجاعت کو بیان کروں، اگر میں جناب سیدنا امیر معاویہ کی سیاست کو بیان کروں، بہت سارا وقت درکار ہے۔ میرا دل چاہتا ہے میں آپ احباب کے سامنے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں کون جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی عظمت کے اندر اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے، فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اللہ رب العالمین نے جناب ابو بکر کو ابو بکر سے صدیق بنایا ہے، جن کی عظمت کے اندر اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ فرماتے مجھے ایمان ایسا چاہیے جیسا ایمان صحابہ کا ہے۔ اللہ فرماتے مجھے ایمان ایسا چاہیے جیسا ایمان ابو بکر کا ہے۔ حضرات، یہ تو اللہ کا قرآن ہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ لوگوں، اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا، جناب ابو بکر کو بناتا، جس کے بارے میں اہل سنہ والجماع تھا۔ اس بات پر اجماع ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء، سارے نبیوں کے بعد عظیم ترین شخصیت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، جن کی عظمت کے اندر اللہ کا قرآن بھی ہے، جن کی عظمت کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین بھی ہیں۔ آج جناب ابو بکر کے بارے میں نازیبا الفاظ کو استعمال کیا جائے، جناب ابو بکر کے بارے میں بے ادبیاں کی جائے، گستاخیاں کی جائے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ آج کہا جاتا ہے جی نبی پاک کے صحابہ نبی پاک کے اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تھے، نبی پاک کا یارانہ نبی پاک کے گھرانے سے محبت نہیں کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے جناب ابو بکر جناب حسنین کریمین سے محبت نہیں کرتے تھے۔ حضرات، آئیے میں بتلا کر کے جانا چاہتا ہوں، اپنے لاہور سے آئے ہوئے مہمان کا آخری پیغام اپنے دامن میں سمیٹیے۔ میں اپنی گفتگو کو مکمل کرنے لگا ہوں۔ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے، فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے صحابہ آپس میں محبت کرنے والے، عقیدت کرنے والے، مودت کرنے والے، چاہت کرنے والے، پیار کرنے والے۔ اگر پھر بھی آپ کی بات کو کوئی نہ سمجھے، آپ نے یہ بات اس کو لازمی بتلانی ہے اور سمجھانی ہے۔ جناب ابو بکر صدیق، سب کہیں رضی اللہ تعالی، سارے بولے بات ختم، رضی اللہ تعالی عنہ۔ جناب ابو بکر کے تین بیٹے تھے، ایک کا نام محمد تھا، ایک کا نام عبداللہ تھا، ایک کا نام عبد الرحمن تھا۔ عبداللہ وفات پا گئے، باقی محمد بچے، عبد الرحمن بچے۔ محمد کو اللہ نے ایک بیٹا عطا
پوتے امام محمد باقر، جناب ابو بکر کی پڑپوتی ام فروا، ان دونوں کا آپس میں نکاح ہوا ہے۔ اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام جعفر صادق کہتی ہے، امام جعفر صادق کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام موسیٰ کاظم کہتی ہے، امام موسیٰ کاظم کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام علی رضا کہتی ہے، امام علی رضا کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام تقی کہتی ہے، امام تقی کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام نقی کہتی ہے، امام نقی کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام حسن عسکری کہتی ہے۔ اب بات کو سمجھیے گا، امام حسن عسکری کے ابو کا نام، میں تھوڑا بیک جانا چاہ رہا ہوں، ریورس جانا چاہ رہا ہوں، امام حسن عسکری کے ابو کا نام امام نقی ہے، امام نقی کے ابو کا نام امام تقی ہے، امام تقی کے ابو کا نام امام علی رضا ہے، امام علی رضا کے ابو کا نام امام موسیٰ کاظم ہے، امام موسیٰ کاظم کے ابو کا نام امام جعفر صادق ہے، امام جعفر صادق کے ابو کا نام امام محمد باقر ہے، امام باقر کی بیوی کا نام ام فروا ہے، ام فروا کی ماں کا نام اسما ہے، اسما کے باپ کا نام عبد الرحمن ہے، اور عبد الرحمن کے باپ کا نام ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق ہے۔ جب ہم یہ بات پڑھیں گے اللہ کا قرآن اعلان کرے گا صحابہ آپس میں عقیدت کرنے والے، مودت کرنے والے، چاہت کرنے والے، پھر میں کہنا چاہتا ہوں میری جان صحابہ، میری عقیدت صحابہ، میری مودت صحابہ، میری چاہت صحابہ، میری لگن صحابہ، میری صبح صحابہ، میری شام صحابہ، میرے دن صحابہ، میری راتیں صحابہ، اگر دنیا جھوٹ بولے صدیق صحابہ، اگر دنیا کفر پر ہے فاروق صحابہ، اگر دنیا بے حیا ہے عثمان صحابہ، اگر دنیا ڈرپوک ہے حیدر قرار صحابہ، جن کا تذکرہ اللہ نے تورات کے اندر، زبور کے اندر، انجیل کے اندر، قرآن کے اندر کیا ہے، وہ میرے آقا کے جانثار ہیں، وہ میرے آقا کے فداکار ہیں، وہ میرے آقا کے حبدار ہیں، وہ میرے آقا کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ آخر میں دعوت دے دینا چاہتا ہوں، لے شوق سے نام صحابہ کا، کرو چرچہ عام صحابہ کا، اگر طلب ہے تم کو جنت جانے کی، لو دامن تھام صحابہ کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔